ویلکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرا نام ساجد حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان پاورڈ بائی HMR واٹر فرنٹ، جن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی پراپرٹی ہے تو HMR واٹر فرنٹ. جی بالکل میں ان سے اگری کرتا ہوں. آج ہمارے پاس انہی لوگوں میں سے جو پردیسی فیملی ہے، ان کا ایک بہت ہی برائٹ سٹار ہمارے ساتھ موجود ہے. پردیسی فیملی پاکستان کی چند ان فیملیوں میں سے ہے جس نے بلڈنگ پاکستان میں لٹرلی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بہت بلڈ کیا ہے پاکستان کو، فلیٹس پہ فلیٹس پہ فلیٹس پہ فلیٹس. ان کے بہت ہی پڑھے لکھے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو کیپٹلسٹ ہماری جو فیملیز ہیں ان میں پڑھائی لکھائی کی بڑی اب سنوائی ہے. اور ہمارے آج کے مہمان بھی اس معاملے میں بہت پڑھے لکھے آدمی. آج مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ یہ لیٹسٹ ایجوکیشن لے کے آئے ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں میں. ان کا پریکٹیکل ایکسپیرئنس بہت ہی کم دنیا میں لوگ ہیں جن کو یہ حاصل ہو سکتا ہے جو ان کو حاصل ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پردیسی فیملی کے سب سے پیارے سپر سٹار جناب عرفان پردیسی صاحب. عرفان، تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کو پسند آیا میں نے جو آپ کا انٹروڈکشن کروایا؟ بٹ اٹ از ٹرو عرفان کہ تمہارے جو ایکسپلائٹس میں دیکھ رہا ہوں، ایکسپلائٹس کہیں گے ان کو، وہ فیملی سے بھی تھوڑے الگ ہیں. کام اپنا بھی کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کی بزنس ہی کو آگے کیا، بلکہ خود انوویٹ کیا، خود اپنے حساب سے چلے. اور اس میں آپ مجھے بھی بتا رہے تھے کہ ایئر لائن بھی چلائی، 6 جس میں جہاز تھے. تو یہ سارا سفر کس طرح سے ممکن ہوا؟ کیا اس میں آپ جس فیملی میں آپ پیدا ہوئے اس کا ایڈوانٹیج ملا، کیا رہا، کس طرح سے یہاں تک کا سفر ہوا؟ سچ بھائی، ٹو کیپ اٹ سمپل، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اسٹار کاسٹ فیملی کو، بیکاز کافی ڈائنامک فیملی ہے. ماشاء اللہ، everybody is a star it seems, no? الحمد للہ in their own الحمد للہ right. سم ہاؤ سم وے، ماں کی دعا. آئی گیس آئی تھنک اٹس دی ایکسپوجر. آئی تھنک ایوری فیملی ہیز اے ویلیو، اینڈ ہماری فیملی کی جو ویلیو ہے نا وہ پردیسی نام ہے کہ جائیے تعلیم زمین پہ جا کے حاصل کیجیے، جائیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے دنیا کے کسی اور ملک میں جا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے تعلیم حاصل کیجیے. یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز، اکیڈیمکس، کریکولمز all aside, so I believe that really had a big impact, that idea that go and explore. اگر یہیں میں پوچھوں کہ یہ جو فیملی جہاں آپ کو اتنی لبریٹنگ چیزیں ملتی، وہاں ایک طرح سے کنفائن بھی ہو جاتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو سارے ممبرس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ خاندان بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم نے جو فلموں میں دیکھا ہے کہ خاندان کو جو ساتھ رکھنا، اس میں کیسے ممکن ہے آپ کی فیملی میں؟ بہت ہی انٹرسٹنگ ورڈز آپ نے یوز کیے، ان ٹرمز آف اسپیشلی یور ہینڈ جیسچر اراؤنڈ دس، دیٹ جب تک اسٹرکچر نہیں ہوگا تو کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکتا. دیکھیے کتنا بڑا الفاظ استعمال کیا ہے خاندان. ٹیکنیکلی تو اٹس جسٹ 3 generations، رائٹ؟ تو ٹیکنیکلی تو ہم پاکستان کے اندر ہر انسان کا خاندان ہے ویسے تو دیکھا جائے تو. بٹ کیوں وہ خاندان نیوکلیئر فیملیز پر آ کے رہ گیا ہے اس حد تک کہ وہ نیوکلیئر فیملی پہلے تو شاید بچوں کے ساتھ اور ان کی سیکنڈ جنریشن کے ساتھ تھی، آج وہ شاید انڈیویجول ہسبینڈ وائف ان بچوں پر آ گئی ہے، بیکاز گائیڈ لائنس نہیں دی گئی تھی فیملیز کے اندر، یا جو گائیڈ لائنس دینے کی کوشش کی اس کے اندر لسٹیں بہت لمبی تھیں. It's very difficult to follow when you have 20 rules. Sometimes you just need one, sometimes you just need 2. So how do you keep the family together? You have 2 or 3 basic values. For example, respect by age. اگر آپ کو ہمارے فیملی میں کسی کے ساتھ بھی ایکسپیرینس رہا ہوگا تو اٹس ویری سمپل، رسپیکٹ بائی ایج. آپ سے بڑا ہے، آپ نے بس رسپیکٹ. یہ بات بہت اچھی بات ہے، کمال بات ہے یار. کاش ہماری پاکستان میں لوگ ایسے سمجھے. ہم تو ایک دوسرے کو بہت غالب، ہماری ینگر جنریشن اسپیشلی اب بہت زیادہ زبان دراز ہو گئی ہے، اور اس میں کس طرح سے اس کو کم کیا جائے؟ اچھا ہے آپ کے خیال سے کہ بچے ہمارے جو بھی منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، ایکسپریس کر دیتے ہیں، یا اس کو روکنا پڑے گا؟ آئی تھنک ڈیوائڈیڈ ہے. آئی ڈو بلیو کہ تھوڑی سی قوم بدتمیز ضرور ہوئی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ رسپیکٹ بائی ایج یا رسپیکٹ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. آئی تھنک وی آر اسٹل، مطلب آپ سوچیں نا کہ آج بھی چاچا چاچی، ماما مامی، یہ الفاظ تو ہیں. فرسٹ نیم سے انگریزوں کی طرح تو نہیں بلا رہے اپنے بڑوں کو. یا آج بھی اگر جا کے کسی بڑے سے یا امام سے چلیے ایک استعمال کر لیتے ہیں، کم سے کم اتنی رسپیکٹ تو ہے کہ کسی ریلیجس اسکالر کے ساتھ آج بدتمیزی ہمارا بچہ نہیں کرتا. تو کہیں نہ کہیں ویلیوز ہیں اور رہنی چاہیے، اور رہیں گی، اور شاید بڑھیں گی بھی. آئی تھنک کسی ایک جنریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو انفورس کرنا. آئی گیس پچھلے والی جنریشن نے تھوڑی سی انفورسمنٹ کم کی ہے. وی ور لکی کہ ہماری فیملی میں زیادہ تھی.
بٹ اب ہماری ذمہ داری ہے اگلی جنریشنس پہ انفورس کرنا. تو یہ جو آپ کی سکسیس جو کہ ماشاء اللہ بہت بڑی سکسیس ہے ایز اے فیملی جو ریئل اسٹیٹ آپ گولڈ میں آپ کا بڑا نام, پھر ایئر لائن کا بھی ہم ابھی ذکر سب کچھ کریں گے, آپ کا بہت واسٹ ارے آف انٹرسٹ لگتا ہے آپ کی فیملی کا. یہ جو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہمیں آسانی نہیں ہے, پاکستانی پاسپورٹ آتا ہی لوگ گاڈ یہ باہر کے ملکوں میں بہت لوگ مجھے آ کے یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی اتنا آسان نہیں ہے پاکستانی کی حیثیت. آپ لوگوں نے ماشاء اللہ ایز فیملی پوری دنیا میں کام کیا ہوا, سو ہاؤ ڈز اٹ ورک, ہاؤ ڈڈ اٹ ورک؟ I think there's a few things in there, Sajid bhai. I believe, firstly, it's all relative. پاکستانی ہو کر کام کرنا آسان نہیں ہے as opposed to or as compared to whom? As compared to an Afghani, a Palestinian, an American? Who are you referring to here, right? So You're referring to the Western so I against the Eastern. I believe دیکھیں, you know, یہ تو وہی والی بات ہے نا, whatever cards were dealt. You know, I believe, I mean, it's a beautiful card that was dealt میں to us. آپ سے پوچھوں کہ پاکستانی کی حیثیت سے آپ لوگ کیسے کر پائے یہ سارے اتنے بڑے بڑے کارنامے؟ Firstly, I think there is an advantage. I think being a Pakistani, there's a massive advantage. Because there's a massive advantage because آپ کی جو upbringing ہے نا, وہ آپ کو پہلے دن سے بہت ریزیلینس سکھاتی ہے. آپ کو پہلے دن سے دیکھیں, کراچی کی جو روڈیں ہیں نا, وہ پاکستان کے کاروباری حالات کا یا کیپٹلزم کی بڑا پرفیکٹ ایگزامپل ہے. آپ جا رہے ہیں 40 کلومیٹر کی اسپیڈ پہ, کبھی کھڈا آ گیا, کبھی کہیں سے گاڑی آ گئی, کبھی کہیں سے موٹر بائک آ گئی. کاروبار میں بھی ایسے ہی ہوگا, کبھی کہیں سے این او سی کی ریکوائرمنٹ آ جائے گی, کبھی کہیں سے ایف بی آر کا لیٹر آ جائے گا, کبھی کہیں سے کسی کا پنگا آ جائے گا. تو دیٹس دا اسپیڈ آف آور لائف, رائٹ. However, what has that taught us? That has taught us to be extremely resilient. Nothing phases us out. آج گورا بولنا شروع ہوا ہے جگاڑ. The beautiful word that they use. Jugaad. You know, jugaad. For us. For whom? For the entrepreneurs that are making marks in the technology aspect of life. Why? Because failure is acceptable when you're doing tech. You have to wake up every morning, fail quickly, move on, fail quickly, move on. So وہ والی جو عادت ہے نا ہماری, جو ریزیلینس ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں, گڑبڑ ہو گئی, کوئی اور طریقہ نکالیں گے, that has been an advantage. When it comes to my family, I think our family, our elders were very smart about one thing. I think they believe that let's go to places where we are celebrated. Let's not go to places where we are tolerated. Now, Europe and America, yes, you're tolerated. You're not celebrated there. So we never chose those environments. We always chose to go to Africa, where we were celebrated, where people actually embraced us and said, hey, you come from a beautiful nation like Pakistan that is doing amazingly well economy-wise. Please come and teach us. Wow. So it was great for us. I mean, we have cousins across Africa. I've also lived in many countries in Africa, and I think that's also played a major part in But پھر بھی عرفان آپ پاکستان میں آتے رہتے, یہی کرتے ہیں سارا کا, اس کی کوئی خاص وجہ؟ ابھی تو دیکھیں 7-8 سال 10 سال آگے پیچھے افریقہ میں گزار لیے میں نے بھی, ساؤتھ افریقہ میں. خاص وجہ یہ ہے کہ گھر تو واپس آنا ہے نا حضور. مجھ سے یہاں پہ کوئی سوال نہیں کرے گا where am I from. You know, آج you know, any American, you know, I have a lot of friends there, any European 30 years 40 years later, آپ بھی بڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, آپ کے بھی دوست رہتے ہیں امریکہ میں, ہم نے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ان لوگوں کے ساتھ, and you know, all of these people, آج ان کے بچوں سے, آج ان کے گرینڈ کڈ سے بھی پوچھا جا رہا ہے where you from. یہ بات عجیب سی بات ہے. یہ بات عرفان نے کمال کی ہے. خواتین حضرات, اگر آپ پاکستانی ہیں اور ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہے آپ کا, یا کسی بھی طرح سے انوائرمنٹ کے بارے میں آپ پریشان ہیں, تو یہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا, کیونکہ عرفان اب جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ, اس کی جو ان کا مین یو نو اس وقت جو پیشن ہے ان کا انوائرمنٹ کے حوالے سے, جو ہم بات کریں گے. تو ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے بلڈنگ پاکستان, powered by HMR Waterfront. We'll be right back. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان, powered by HMR Waterfront, اور بات ہو رہی ہے the dynamic big time businessman, billionaire, trillionaire جناب عرفان پردیسی. صحیح کہہ رہا ہوں, billionaire, trillionaire یار کیا بات ہے. ہم نے امبانی کو دیکھا, امبانی صاحب کو, اس نے پورے دنیا کو بتایا انڈیا میں کیا اس کا پاس. ہم بھی دکھائیں آپ کو, ایسی شادی وادی کریں میرے خیال سے. کتنی کروائیں گے حضور؟ عرفان, میں نے سنا ہے آپ کی ماشاءاللہ 2 شادیاں. سنا ہے تو ٹھیک ہے, سنا ہوگا حضور. نہیں, یہ اڑتی اڑاتی سنیے, آپ اس کو کنفرم کریں, آپ سامنے بیٹھے ہیں. Of course. نہیں, absolutely, happily میری 2 شادیاں ہیں. I have 2 wives.
in this Western environment. It's a very difficult decision, as I'm sure that's the reason you asked me this question, as I could hear जो break में आप मुझसे This मजाक कर becomes रहे थे. very interesting subject because आप देखें ना लोगों की तो एक शादियां बड़ी मुश्किल से चलती हैं, आप दो चला रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर कोई बहुत ही कमाल एक इंसान है. Why the second marriage? Wow. Oh. Wow. I think there is something to it. I don't necessarily have all the answers, Sajid bhai, yet. I think वो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी की डिग्री भी 4-5 साल की है, तो अभी तो 4 साल ही हुए हैं. But there is a lot of learnings in there for me, and also because of my aspirations going forward. You know, मैं जब पाकिस्तान के बारे में, स्टेट के बारे में, politically, आज नहीं, शायद थोड़े और वाइट बाल के बाद, जब भी सोचने की, जब भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो I think there is something there. I think there is the idea of giving shelter to women in our religion in the most respectful manner. There is something there. There is something there. इसीलिए तो प्रोविजन आया आई एम श्योर. किस तरह से अब मैं इन्वायरमेंट के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया, ख़वातीन हज़रात बड़ा सोच रखते हैं इन्वायरमेंट के बारे में. पूरी दुनिया ये डेवोस से लेके पता नहीं कहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं. आपका क्या पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न्स हैं आपके? सबसे पहले तो साजिद भाई आई थिंक पूरी दुनिया को है ना इस वक्त खड़े होकर पाकिस्तान के लिए तालियां बजानी चाहिए. मैं तो हर वक्त बजाता हूँ सच में व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट. जिन हालात में हम चलते हैं. आई विश पीपल न्यू. देखिए अकाउंटिंग है ना, किसने कितनी गंदगी की, किसने उसके गंदगी को हटाने के लिए बेहतरीन हल निकाला. आज आप अकाउंटिंग कर लें, पाकिस्तान कितनी कार्बन एमिशंस करता है और पाकिस्तान दुनिया का कितना कार्बन स्टोर करता है, तो हमें निशाने पाकिस्तान मिलेगा. क्योंकि हम अच्छा करते हैं, बिकॉज हम बेहतरीन करते हैं. हम आज अगर सही कैलकुलेशन करके देखें, वी माइट बी द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड दैट इज नेट जीरो. दुनिया 2050 के लिए लड़ रही है. इंडिया की औकात थी कि वो 50 तक नहीं लड़ सका. उसने कहा 2070 का वादा करता हूं कि 2070 तक मैं नेट जीरो बनूंगा, कि जी मैं अपनी आलूदगी, अपनी पोल्यूशन को कम करूंगा. वी आर वन नेशन, एंड उसका अनफॉर्चुनेट रीजन ये है कि हम इतने इंडस्ट्रियलाइज नहीं है. मगर अब तो होने वाले हैं. ठीक है, लेकिन आज तक हमने इतनी बुरी हरकत नहीं की. उसका एक और बहुत बड़ा रीजन कि हमने मुल्क को नहीं, दुनिया को बचाने के लिए आज से 16 साल पहले कराची के शहरियों ने ये बात का डिसीजन लिया कि हम अपने नेचुरल गैस के रिजर्व्स को सीएनजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके हम कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन कम हो. जी आज 15 साल या 16 साल के बाद आप और मैं और हर इंसान यही सोचता होगा कि जी 50% कम प्राइस था इस वजह से. क्या नहीं, हमेशा बात पैसों की नहीं होती. In those tables in 2006, 2007, when these people were sitting, on those tables when people were sitting in the late 90s, they were thinking about these things. Because 2000 के टाइम पे क्लाइमेट चेंज के बारे में एक हंगामा मचा था, क्योटो प्रोटोकॉल निकला था, दुनिया को समझ में आई थी कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ होती है. So long story short, we sacrificed for the world. We sacrificed by burning our natural gas reserves for the world, because that natural gas burning actually resulted in 70% less carbon emissions. Wow. Did we benefit out of it? यही हरकत आज इलॉन मस्क वहां बैठ के टेस्ला के लिए कर रहा होता तो $4,500 मिल रहा होता उसको एक गाड़ी के पीछे. सही बात. आपको पता है टेस्ला $3,750 बनाती है एक गाड़ी के पीछे. $4,500 कार्बन क्रेडिट मिलता है उसको, वरना $750 नुकसान करती है. अच्छा, इस तरह से उसको तो देखिए ना, there is always somehow some way there is something happening right at the back. तो हम उसका एडवांटेज क्योंकि तो खामोशी से उड़ गया, खत्म हो गया एडवांटेज. मैं देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उड़ गया वो एडवांटेज, बट अगले और भी एडवांटेजेस इस तरह के उड़ेंगे. आज अगर खान साहब ने 1 ट्रिलियन ट्री सुनामी की जो बात की थी, 1 ट्रिलियन ट्री का मतलब समझ रहे हैं आप? 1 ट्रिलियन ट्री का मतलब है 25 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. At $10, that is $250 billion for our nation. Wow. ये नंबर आपको अजीब लग रहा है, मुझे भी अजीब लग रहा है बोलता हुआ. पूरे मुल्क की हमारी औकात नहीं है $250 बिलियन की. But I'm not just, this is possible, not only possible, it's happening, it's currently happening. and दुनिया को छोड़े पाकिस्तान. लेकिन आप एक मिनट, यहाँ जो आप बात कर रहे हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट, क्या हम इस बात को, हमें रियलाइजेशन है ये जो आप बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्या कर, बताएं ना. इस वक्त कोई मशवरा दें गवर्नमेंट सिटिंग को. बड़ी ज़रूरत है शहबाज साहब को, हमारे प्राइम मिनिस्टर. आई थिंक कुछ तो ठीक इसमें भी कर रहे हैं. जितनी भी मैंने नेगेटिविटी दिखा रहा हूँ या मेरा रिएक्शन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि चीज़ों में टाइम बहुत लग रहा है. बट यू नो आई गेस स्टेट्स ऐसे ही चलते हैं, मुश्किल होता है.
You know, 75 years is not a big age, but 75 at the same time, you know, ٹھیک ہے مشکل ہوتا ہے چیزوں کو. By the same, the reason I'm saying ہم اچھا کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. ہم لوگوں کو بتا نہیں رہے پاسبلٹیز کے بارے میں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, پاسبلٹیز کیا ہیں, کن جگہوں پر جا کے پیسے کمانے ہیں, کون سی نئی قسم کی نوکریاں نکالنی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. آج پاکستان کے اندر اگر ہر فرینچائز کھولنے والے کو آپ نے پانی بجلی گیس انٹرنیٹ پہ ڈسکاؤنٹ دے دیا, وہ فرینچائز کھولے گا. اگر وہ کھانے کی فرینچائز ہوگی تو وہ ایڈیشنل سیل ہوگی. میری بات کو سمجھے گا, دس از ایڈیشنل فوڈ دیٹ ول گیٹ کنزیومڈ بائی این آؤٹ سائڈر پاکستانی, by a Karachiite, ورنہ وہ گھر جا کے کھانا کھاتا. This increment in consumption matters. It matters so much, ساجد بھائی, that مہاتیر محمد صاحب جب پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے, وہ پہلی اپنی اسپیچ پہ آئے تو انہوں نے کہا میرے ملیشین بھائیوں رک جاؤ, جہاں کھڑے ہو رک جاؤ, گاڑی چلا رہے ہو روک دو گاڑی, دکان میں کھڑے ہو رک جاؤ اپنی سیل. 1 منٹ میری بات سنو. اور 1 منٹ میں انہوں نے صرف ایک بات کہی, انہوں نے کہا go and consume. Go wherever you were going, just go, take a diversion, buy something for your wife and kids and go home today, please. اس سے اتنا بڑا اکانومی میں ڈفرینس آ گیا. ڈفرینس آ گیا ایک بات کرنے سے 1 منٹ کی. What I'm saying is we have to increase consumption by creating opportunities that do not exist. لیکن یہاں ایک میں جو بات کہوں گا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو لوگ سنتے نہیں ہیں, اور اگر وہ صحیح بھی کہہ رہے ہوتے تب بھی نہیں سنتے. یار تو مہاتیر کا, آپ جو مہاتیر محمد صاحب کی آپ جو اگزامپل دے رہے ہیں وہ بڑی یونیک ہے. ان کی سنتے تھے لوگ, ابھی بھی سنتے ہیں بے تحاشا, لیکن ہمارے یہاں سنتے نہیں ہیں. تو اس کو کیسے, اس گیپ کو کیسے کم کیا جائے کہ آپ عوام کو صحیح بات بول بھی رہے ہیں لیکن وہ سن ہی نہیں رہے, اگلے وہی حرکتیں کیے جا رہے, کیپٹلائز نہیں کر رہے, انفارمیشن کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیسے کریں گے اس کو کٹیل؟ I believe opportunities, دیکھیں سنانا نہیں ہے, سن کے کتنا سنیں, اور کیا سنانے کی ضرورت ہے, کیا سکھانے کی ضرورت ہے. یہ سی ایم صاحب کا یا یہ شہباز شریف صاحب کا تو کام نہیں ہے نا. یو نو دے آر ناٹ سپوز ٹو ہیو دی ایکسپرٹیز. اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ منسٹر آ گیا اس کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. بھائی ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کو انسینٹیوائز کر کے ہمارے بہت ہی مشکل بیوروکریٹک سسٹم کے بیچ میں کام کیسے کروانا اور کام کیسے نکلوانا ہے. آج اگر شہباز شریف صاحب بیٹھ کے پرائم منسٹر بنے تو ہی از دا موسٹ کوالیفائڈ پرسن ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, کیونکہ وہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ سنبھالا ہے, آج ان کو ملک کی ذمہ داری دی گئی ہے. اسی طرح آپ کو بھی پتہ ہے, Great, fantastic, he's an administrator, he can do this job, he will end up getting people on board who will come up with these opportunities. دیکھیں جب تک لوگوں کا اسٹیک نہیں جڑا ہوا ہوگا نا, آج کاش پاکستان کے اندر بٹ کوائن انلیگل نہیں ہوتا, اور لوگ کاش یار اس پہ بڑا ضروری بات کرنا آتے ہیں اس پہ بھی ہے یار. یہ کیا بات ہے یار, بٹ کوائن کیوں نہیں لیگل کر رہے ہیں یار؟ پوری دنیا کہاں سے لوگوں نے, دبئی میں جا گیا, وہاں تو باقاعدہ 2 بلڈنگز بن رہی بٹ کوائن کے اوپر. جی ہمیں کیا پرابلم ہے, کیوں ہم ٹیکنالوجی سے بھاگتے ہیں؟ بس ساجد بھائی یہ دیکھیں نا, وہ جو ملین ٹری سونامی سے لے کر یو نو ایکسپرٹیز کی لوگوں کی ہائرنگ سے لے کر بٹ کوائن سے لے کر ان ساری چیزوں کو ہمیں صرف ایک چیز امبریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یوزلی سی ای او آف دا کنٹری اور سی ای او آف دا کمپنی ڈزنٹ ٹیک آل ڈیسیشنز, بٹ ہم ایک اس طرح کے سسٹم میں بلیو کرتے ہیں ویئر وی وانٹ دا لیڈر ٹو کم فارورڈ اینڈ ٹیک دا ڈیسیشنز. ان دیٹ سیناریو اگر ہمارا ملک ڈرائنگ روم میں چلتا ہے نا, تو ہماری جو ایکسپرٹیز ہے نا وہ اس کو صرف اور صرف سی ایم صاحب کے اور پی ایم صاحب کے اور ان لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ان کو انفلوئنس. ایک منٹ مجھے تم یہ تو بتاؤ, ایک منٹ, ایز این ایکسپرٹ آپٹیمسٹ آدمی ہوں میں, ہر چیز آپ کو کہوں گا. نہیں وہ ٹھیک ہے, مگر میں تم سے کچھ اور پوچھ رہا ہوں. جی لوکنگ ایٹ اٹ, جو بٹ کوائن کا جو ابھی $67,000 پہ پہنچ گیا, میں نے سنا, کیا کرنا چاہیے ہمیں پاکستان کو, ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ تو بتا دو ہاں یا نہیں. پروڈکٹ کو سمجھ لیں حضور, دیکھیں چلے پروڈکٹ سمجھ لیں گے ہاں یا نہیں. کیا اس کو لیگلائز کرنا چاہیے, اس کو 100,000% سمجھنا چاہیے, اس پروڈکٹ کو سمجھنا چاہیے, اس کے اندر اتنی ہی سمجھ ڈالنی چاہیے جتنی گولڈ کے اندر ہمیں سمجھ ڈالی تھی. دیکھیں میری بات سنیں, 45 میں بریٹن ووڈز ایک اگریمنٹ آیا جو 73 میں ڈیزالو ہوا. میں ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ کو صرف اتنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ نوٹ کے پیچھے, پوری دنیا کو ایک بات پتہ ہے کہ نوٹ کے پیچھے سونا تھا, نوٹ کے پیچھے گولڈ تھا. 73 میں جب وہ سسٹم ڈیزالو ہوا تو نوٹ کے پیچھے گولڈ ختم ہو گیا. امریکہ میں بھی ختم ہو گیا نا 1973 میں ختم. اور یہ بٹ کوائن کی بھی کانسیپٹ میں 1 منٹ کے لیے پوچھوں, ایک یہیں آگے بھی بالکل بھولیے گا نہیں کوئی جو بھی آپ بات کرنے لگے. مجھے یہ کسی نے کہا کہ جتنی دنیا میں جتنا پیسہ ہے, فرض کریں 500,000 کروڑ جتنا بھی ہے, اس کے ایکولنٹ بٹ کوائن بنا لیا انہوں نے. اوکے, ازیوم کیا کہ یہ اتنا ہی پیسہ ہمارے پہ, اور وہ بٹ کوائن کا کانسیپٹ, یہ جو
یہ بلاک چینز اور یہ اتنا ہی پیسہ ہے جتنا دنیا میں بینکوں میں مال ہے. یہ سچ ہے؟ صاحب میں تھوڑا سا پتہ ہے گھبراتا کیوں ہوں بٹ کوائن کے بارے میں بات کرنے آپ کرو یار. بیکاز 2014-15 میں نا, اچھا میں انوالو ہوا ہوں کوئی 2013 میں, 2014-15 میں there were some people, some agencies that actually thought that I was part of this Satoshi Nakamoto group. Okay. I was so close to home that I got picked up by them. I went through a lot of investigations and I had چلو وہ تو ہونا ہی ہے کہنے کا نا. مقصد ہے کہ دیکھیں اس کا ریزن میں آپ کو یہ بات مینشن کرنے حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کیوں تمہیں اٹھا رہے ہیں. انہیں یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تھی کہ یار سم تھنگ از ہیپننگ, دس پروڈکٹ از, میں اپنی بات اس لیے صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پروڈکٹ کے اندر نا لوگوں کو لیگیلٹی کا فیئر جو آیا ہے نا وہ بہت بے بنیاد ہے. That's like saying اس کے بیسک کانسیپٹ ہی الگ ہے بالکل. دیکھیں کیش کے ساتھ بھی لوگوں نے زیادتی کی, کیش کے ساتھ بھی غلط کام ہوا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کیش غلط ہو گیا. صحیح میں بات. آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں بٹ کوائن کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. سمجھنا صرف اتنی سی بات ہے کہ انسان گریڈی ہے, ٹھیک. جب بھی دنیا میں کوئی ایسٹ کلاس آئی ہے, جیسے ہی اس ایسٹ کلاس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے, چاہے وہ شیئر ہو, ماربل ہو, سونا ہو, چاندی ہو, پراپرٹی, جو بھی دنیا کی ایسٹ کلاس ہے, اس کی سپلائی آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. کہیں نہ کہیں سے انسان بولے گا یار مال بک رہا ہے لے آؤ, چاہے اس کو سمندر کھودنا پڑے, چاہے اس کو زمین کھودنی پڑے, چاہے اس کو پہاڑ پہ چڑھ, وہ لے آئے گا as long as he's making money out of it. Whether it's illegal or not doesn't matter. Yeah, let's say it's all legal, it's all above board, اس چیز پہ رہتے ہیں فی الحال for the argument's sake, right? یہ بٹ کوائن کا جو اوریجنیشن تھا نا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس نے کہا یار میں کمپیوٹر کے سسٹم میں ایک چیز ڈال دیتا ہوں کہ پروڈکشن آف بٹ کوائن از پری پروگرامڈ. کتنا نکلے گا سال میں سسٹم کو بتا دیا, جو بھی ڈیمانڈ ہو جائے اس کی, اس سے آگے نہیں جائے گا, اس سے زیادہ پروڈکشن نہیں ہوگی. there is a ceiling then. جی آج اس وقت بٹ کوائن, اس وقت آپ سمجھ لیجیے پوری دنیا کے اندر 120 ملین لوگوں کے اکاؤنٹ میں $1 اور مور کا بٹ کوائن اویلیبل ہے. 12 کروڑ لوگوں کے اکاؤنٹ میں اس وقت ایز وی اسپیک. روزانہ کیا صرف 900 بٹ کوائن نکلتا ہے. دیٹ از دا ٹوٹل پروڈکشن آف بٹ کوائن اکراس دا ورلڈ. اگلے 2 مہینے کے اندر وہ 450 ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے جی. آج سے 2 سال پہلے وہ 1800 تھا, آج سے 4 سال پہلے وہ 3600 تھا, آج سے 6 سال پہلے وہ 7200 تھا, سو اینڈ سو فارتھ. کم ہوتا جا رہا ہے, آدھا ہوتا جا رہا ہے. ہافنگ کہتے ہیں اسے. تو ناؤ امیجن کہ جی 12 کروڑ لوگوں کے اکاؤنٹ میں ایک چیز ہے جو ان کو شوق چڑھ گیا کہ جی ہمیں یہ لینا ہے, اور نکل روز کا 900 رہا ہے. تو کین یو سی دی ڈائنامکس آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کیا. ایگزیکٹلی کم ہوتے, ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور چیز کم ہوتی جا رہی ہے, چاکلیٹ کی طرح. میں تو سنا چاکلیٹ کیسے بھی یہی حال ہے. بڑی عجیب سی بات بتاتا ہوں. $35 کا گولڈ بریٹن ووڈس کی جو ہم بات کر رہے تھے نا, چھوٹی سی میں ایک بات کنکلوڈ کر دوں. $35 کا گولڈ ہوا کرتا تھا. ہمارے مولانا نے اس وقت کہا کہ جی حرام ہے, آپ یہ جو نوٹ کا اور یہ جو گولڈ کا اور یہ پیکنگ کا کام کر رہے ہیں نا, یہ حرام ہے, آپ نہ کریں. پھر جب $250 کا ہوا تو اس وقت ان کو احساس ہوا نہیں حرام نہیں ہے یہ. تو وہ جو 8 ٹائمز کا نقصان ہوا پاکستان کے ہر اس انسان کو جس نے اس مولانا کی بات سنی اور اس نے اپنی کنورژن نہیں کی, 8 ٹائمز لاس ہوا اس کی ویلتھ کو. نہیں تو ہم جا کریں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بٹ کوائن یہ دنیا بھر میں چلنے لگا ہے, پاکستان کو کیا خوف ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو الاؤ نہیں کر رہے؟ آپ بتائیں گے اس بارے میں؟ جی ضرور ضرور. آئی تھنک پاکستان کو خوف اس بات کا ہے کہ اس کے ساتھ مطلب منی لانڈرنگ ہو جائے گی, پیسے لوگ لے کے باہر نکل جائیں گے, یو نو اس کے تھرو کنورژن ہو جائے گی. بٹ نتھنگ دیٹ از ناٹ آلریڈی ہیپننگ, یو نو. وہ تو سب کے ساتھ ہے, وہ تو اس کے ساتھ بھی ہے. انفارچونیٹ سی بات ہے. کس وجہ سے پھر کیا اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس قسم کے اسٹیپس لینے چاہیے؟ دین وی کم ٹو دی انوائرمنٹ آلسو. مگر یہ بٹ کوائن پہ آؤ نا کہ بٹ کوائن کو لیگلائز کرنا چاہیے پہلے کہ ہاں یا نہیں. ساجد بھائی بہت آسان سا جواب دیتا ہوں میں آپ کو. اس وقت جو بھی دیکھ رہا ہے, چاہے وہ کیمرہ کے پیچھے, چاہے وہ آڈینس میں, چاہے وہ ٹی وی پہ, چاہے وہ امریکہ میں, اسے $1 سے لے کر $10 کا بٹ کوائن خرید لینا چاہیے. دیٹس اٹ. اس وقت کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. اس سے بڑی ٹپ جب آپ ایک چیز خرید لیں گے نا, آپ خود ہی اس کا ریٹ دیکھیں گے, آپ خود ہی دیکھیں گے اس کی کیا ویلیو ہے. آپ کو خود ہی کسی دن زندگی میں سمجھ آئے گی, اور یہ انٹرویو ہم ریپیٹ کریں گے اس دن, کہ بٹ کوائن کا ڈالر ریٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. بالکل. دا فیکٹ دیٹ وہ 65,000 کا ہے, 70,000 کا, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آج سے 2000 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب انسان گولڈ جمع کرتا تھا نا, تو وہ سوچتا تھا میرے پاس 10 تولہ سونا جمع ہو جائے, میرے پاس 50 تولہ سونا جمع ہو جائے. وہ یہ نہیں سوچتا تھا میرے پاس 5 لاکھ کا سونا جمع ہو جائے. تو اسی طرح لوگ یہی سوچیں گے میرے پاس آدھا بٹ کوائن جمع ہو جائے, 1 بٹ کوائن جمع ہو جائے. وہ یہ نہیں سوچے گا جی میرے پاس 1 لاکھ 10 لاکھ. If you were Prime Minister Shehbaz Sharif, you would okay it like yesterday.
آپ کہہ دیں گے کہ بٹ کوائن فوراً شروع کیا جائے کل سے؟ if I was بہت ہی بڑا رتبہ دے رہے ہیں سر مجھے. میں ماشاء اللہ چلے ہم ہائپوتھیٹیکل بات ہائپوتھیٹیکل میں بھی کوئی فائنانس کمیٹی سینٹر بنا کے فائنانس کمیٹی میں بٹھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار پرسنلی عرفان تو میں بہت ڈپلومیٹک اور بڑے پلیز ہاں یا نہیں. would I what's the question again کہ آپ الاؤ کریں گے بٹ کوائن کو آپریٹ کرنا پاکستان میں لیگلی؟ میں کانورزیشن ضرور سٹارٹ کرواؤں گا. میں کانورزیشن ضرور سٹارٹ کرواؤں گا 100% کانورزیشن سٹارٹ کرواؤں گا بٹ کوائنس کی, کرپٹو کرنسیز کی, ڈیجیٹل ایسٹس کی, اور اس کو کہوں گا کہ اس کو لیگیلٹیز کی وجہ سے پیچھے مت. اور میں اب کیونکہ بہت ابھی چھوٹا سا مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک لیں, میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ بٹ کوائن آنے کے بعد یہ اگلے 10-15 سالوں میں اگر ہم اس کو لیگلائز کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کیا پڑے گا, اور پھر واپس آئیں گے انوائرمنٹ کے اوپر بات کرنے میں. پاکستان کے انوائرمنٹ کے حوالے سے مجھے بہت سارے پیسوں کمانے کی چیزیں بتا رہے ہیں, تو اب واپس آتے ہیں. چھوٹا سا بریک. خواتین آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان powered by HMR Waterfront. Don't go anywhere, we'll be right back.